شاركنا في الساحات. آیت یاد کر لیں، لا احب الآفلین، ہم فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے. ختم ہو جائے گا بھائی. پھر کیوں دل کو اپنے پریشان کر رہے ہو؟ پھر یہ سوچو کہ اگر مل بھی جاتا تو کیا بوڑھا نہیں ہو جاتا؟ ہمیشہ حقیقی محبت ایسی ذات سے کی جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اس میں آج کل جو لوگوں میں عشق مجازی کا رواج نوجوانوں میں بڑھ گیا ہے، مردوں میں بھی بڑھ رہا ہے اور خواتین میں بھی بڑھ رہا ہے. کوئی اچھی شکل دیکھی، اچھی صورت دیکھی، تھوڑی ہیلو ہائی ہو گئی، پاگل ہو گئے اس کے اوپر. دن رات خیالات. میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے بھی مردوں کے بھی. خواتین کے فون آتے ہیں کہ وہ ہم سے فری ہو گیا تھا، تو میں پاگل ہو گئی، تو میں یوں ہو گیا، تو میں یوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ویسا ہو گیا، مجھے وہ مل جائے بس کسی طریقے سے. تو میں ان سے بھی کہتا ہوں بھائی آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، نکاح کا پیغام اپنے ابا سے بات کریں، اگر ہو جاتی ہے تو وہ جواب ملتا ہے کہ وہاں تو ہو ہی نہیں سکتی. تو جب نہیں ہو سکتی تو لا احب اور مرد کو، لڑکے کو عشق ہو گیا ہے کسی لڑکی سے، تو شریعت نے کہا نکاح کا پیغام بھیجو، ہو جائے ٹھیک ہے. نہیں ہو تو کیا ہے، اب اس کو دل میں مت بٹھاؤ، کیونکہ یہ دل اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے. اس میں غیر کو داخل مت کرو. غیر کو اگر داخل کرنا ہے تو اس غیر کو داخل کرو جو اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل حبک، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اللہ مجھے اپنی محبت دے اور ہر اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے محبت جب ہو جب اس سے محبت میں تیری محبت میں ترقی ہو. ورنہ بعض دفعہ نا کسی دیندار سے عشق ہو جاتا ہے. اب کسی دیندار سے عشق ہو گیا تو ہے وہ غلط، لیکن شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے چونکہ وہ دیندار ہے. بھائی وہ دیندار تو ہے، لیکن آپ کو اس سے محبت میں، دینداری میں ترقی نہیں ہو رہی، بلکہ آپ دینداری سے دور ہو رہے ہیں. عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا، کسی دنیا دار سے بھی ہو سکتا ہے، کسی مولوی صاحب سے بھی ہو سکتا ہے. عشق کم ہوتا ہے مولویوں سے، لیکن ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس میں ایک شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے عورتوں کو کہ بھئی یہ تو عالم ہے، یہ تو دیندار ہے. بھئی اگر آپ کو عشق ہو گیا، نکاح اگر ہو سکتا ہے تو نکاح کر لو، نہیں ہو سکتا حضرت نہیں ہو سکتا. ام للانسان ما تمنا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جس کی تم تمنا کرو گے. یہ دنیا ہے، جنت ہے، ہر چیز مل جائے گی وہاں پہ. جنت میں ہر چیز مل جائے گی. خاتون کا میرے پاس فون آیا، 5-6 سال پرانی بات ہے، یورپ سے. وہ کسی مولوی صاحب پہ عاشق ہو گئی تھی، کوئی عالم کا انہوں نے مجھے نام بھی بتایا، اور وہ تھی شادی شدہ. اب وہ کیا تھے، وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان عالم سے عشق ہو گیا ہے، ان کے بیانات سنتی ہوں، ان کے ویڈیو دیکھتی ہوں، اور میں بھی پاگل ہو گئی ہوں. تو میں نے کہا آپ میرڈ ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے عشق نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگی نہیں، میں بس یہ دعا کرتی ہوں مجھے جنت میں مل جائے. کیا دعا کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر میں کروں گی تو یہ میرے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ سب ہو رہا ہے مارکیٹ میں آج کل، میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا. تو وہ میں نے کہا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ اب وہ آپ کو کہاں مل جائیں، جنت میں. کیونکہ جنت میں جب آپ جاؤ گی تو اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا، آپ کو وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں تو پرانا والا ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا، جنت میں کون ملے گا؟ وہی والا جو اپنے ساتھ یہاں سے جائے گا. ان کو یہ اشکال تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں پرانا والا ملے گا، مگر وہ پرانا رہے گا نہیں، اس کی ریپیئرنگ ہوگی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، جتنے بھی اس میں ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ سب کی فلنگ ہوگی، اچھی طرح ریپیئرنگ کے بعد آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کو وہ والے صاحب بھول جائیں گے جن کو آپ سوچ رہی ہو. اور میں نے کہا یہ بھی ہوگا کہ اللہ آپ کے ذہن سے جنت میں یہ چاہت نکال دے گا. ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ جنت میں جاؤ گی ہی نہیں.
پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ جنت میں مجھے وہ ملیں گے، کیونکہ جنت میں وہ جائیں گے جو اپنے دل کو اس قسم کی محبتوں سے، ناجائز محبت سے پاک کر لیں۔ اور یاد رکھو، علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دل کو ناپاک اور ناجائز محبت سے پاک کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اپنے اختیار میں ہے۔ حکیم الامہ سے کسی نے لکھا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، میری وہاں شادی بھی نہیں ہو سکتی، میں نے اس سے تعلق ختم کر دیا، اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دیا، مگر وہ دل سے پھر بھی نکلتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ، کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا، مگر پھر بھی غیر شعوری طور پر دل میں تکلیف ہوتی ہے، یاد آتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا۔ بات نہیں آ رہی میرا خالص، ثواب ملے گا کہ بھئی دل میں محبت ہے، مگر اس محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو دل تو غیر اختیاری چیز ہے نا، کہیں بھی جا سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے آج کل، تو لڑکوں کو بھی عشق ہو جاتا ہے، پھر وہ پاگل ہیں، دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں ایک لڑکے نے بتایا کہ میں کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بچتا تھا، لڑکیوں سے دور رہتا تھا، بڑی عفیف پاک دامن زندگی گزر رہی تھی، ماں باپ نے پکڑ کے زبردستی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا۔ اب جب ایڈمیشن کرایا، کہہ رہے ہم بچتے رہے، کب تک بچتے، بالآخر آنکھ مٹکا ہو گیا۔ پہلے آنکھ مٹکا ہوا، اس کے بعد پھر گپ شپ، اس کے بعد پھر دوستی، پھر معاشقہ ہو گیا۔ کہہ رہے وہاں میری شادی نہیں ہو سکتی، اگر میں ان کے گھر گیا نا، کچھ میرے اپنے الفاظ بھی ہوتے ہیں تعبیر میں، پورے ان کے نہیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے نا اپنے الفاظ کا تڑکا لگا دیتا ہوں کہ میں اگر ان کے گھر رشتے لانے گیا تو وہ لوگ میرے پیچھے کتے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی وہ حساب کتاب بنتا ہی نہیں ہے نا، تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اب آ رہے ہو میرے پاس، اب میں کیا کروں؟ پہلے آپ الٹی چیزیں کھاؤ، اپنے آپ کو بیمار کرو، جب مرنے لگو تو مولوی صاحب کے پاس آ کے بولو اب میں کیا کروں۔ یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اب آپ یہ کرو، وہ کام کرو جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عاشق کو بتایا تھا۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا، وہ کسی گھوسن پہ، گھوسن ہوتی ہے نا جو دودھ بیچنے والے کی بیوی کو گوالن کہتے ہیں، اس کو اس زمانے میں گھوسن کہتے تھے شاید، دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کی جو عورت ہوتی ہے گھر کی، وہ دودھ بیچنے والی عورت، تو وہ گوالن ہوتی ہے نا، گوالن، تو اس کو گھوسن پہلے اردو میں شاید کہتے تھے۔ تو وہ کوئی خوبصورت تھی، تو ایک دودھ خریدنے جاتا تھا ایک بندہ اس سے، تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ عاشق ہو گیا، تو اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ دماغ میں، اس کے دل میں بیٹھ گئی ہوں۔ اس میں خواتین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ خواتین سب ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ بعض خواتین بندے کو پہلے فری کراتی ہیں، اس سے ہنس کے باتیں، بڑے اسٹائل میں مختلف انداز سے باتیں، ہو بندہ کیا ہو جاتا ہے، لٹو۔ پھر جو ہے نا اس کو، جب وہ لٹو ہو گیا، ایک واقعہ ایسا ہوا ایک مولوی صاحب کا، یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے ان بالواسطہ بتایا، براہ راست نہیں، کسی لڑکی نے ان کو فون کرتی تھی اور ہاں یہ بڑے فری اسٹائل میں بات کرتی تھی۔ وہ بیچارے شروع میں تو تھوڑے ریزرو رہے، پھر آہستہ آہستہ، وہ انسان ہے، غلط کیا انہوں نے لیکن دل آ گیا ان کا بھی، اور تھے پہلے سے میرڈ، تو وہ بھی فری ہو گئے۔ اب جب وہ فری ہوئے تو وہ ان کو دل دماغ میں وہ چھا گئی لڑکی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پھر دماغ سے وہ بیٹھ گئی نا، لڑکی بھی کماری، بالکل کماری لڑکی تھی۔ تو اب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی فری اسٹائل میں مجھ سے ہنس کے بات کر رہی ہے، تو شاید اس کے بھی دل میں کچھ ہوگا، تو کیوں نہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، نکاح کا پیغام دے دو۔ ان بیچاروں کی کمبختی آئی ہوئی تھی مولوی صاحب کی، جو ہے نا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسی فری ہو رہی ہے۔ انہوں نے ٹرائی کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو اس نے بھر کے سنائی ہے، میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں، میں تمہیں اپنے روحانی بزرگ سمجھتی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب وہ بیچارے، کیونکہ اس طرح بے عزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی۔ وہ میں نہیں ہوں کہیں آپ سمجھ لیں اپنا واقعہ کسی اور پر رکھ کے سنا رہا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنا ہے کسی اور پر، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو وہ بیچاروں کی نا اتنی بیچارے کی بے عزتی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ براہ راست انہوں نے مجھے نہیں بتایا، ان کے کسی واسطے سے مجھ تک یہ واقعہ پہنچا۔
تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جایا کرے تو یہ